بسم اللہ۔ باب اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حدیث نمبر 93۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ باب اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا وقول الزور، بری جھوٹی گواہی سے بچو۔ اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے رہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا تھا، تو ایک بات کو 3 مرتبہ کم سے کم سمجھانے کے لیے دہرایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 94۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، بہت کسی مجلس میں ہو تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ سب کو پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بات کہا کرتے تھے تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حدیث نمبر 95۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے، سب تک سلام پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 96۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا یا پھر وقت بہت کم بچا تھا تو ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی خرابی ہے، آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی خرابی ہے جو خشک رہ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ بآواز بلند یہ فرمایا کہ پیر کی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کیوں فرمایا؟ صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور جلد بازی میں کیا ہو رہا تھا، ایڑیاں خشک رہ جا رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہرا کر کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے 3 بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔